اہل بیت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مناقب کا تعلق کون سی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے بارے میں کون سی حدیثیں گھڑی گئیں، اگر سمجھنی ہو تو میری کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا مطالعہ کیجیے، ذرا ٹھنڈے دل سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہماری بہن نے جو باتیں کی ہیں اس میں بعض باتیں صحیح ہیں اور بعض باتیں غلط ہیں، تو ذرا ٹھنڈے دل سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی تفسیر احادیث سے ہوتی ہے، بالکل صحیح فرمایا، اور یہ بھی انہوں نے صحیح فرمایا کہ جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں تو ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ اس میں مداخلت کریں۔ ایک مومن کا اور سچے مومن کا اور سچی مومنہ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ثبوت مل جائے تو من و ان اس پر ایمان لائیں اور چون و چرا نہ کریں، اور یہ کیوں وہ کیوں کیسے کا سوال نہ کریں، لیکن شرط ایک ہے کہ دیکھیں کہ واقعی وہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جائیے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کا تعلق ہے، اور جہاں تک اہل بیت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مناقب کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں 3 باتوں کو یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ کچھ مناقب ایسے ہیں جو صحیح احادیث میں موجود ہیں، صحیح احادیث میں۔ دوسری وہ احادیث ہیں جو ضعیف ہیں۔ تیسری وہ ہیں جن کو ہم حدیث کے علم کی زبان میں موضوع، من گھڑت یا جھوٹی کہتے ہیں، جھوٹی اور من گھڑت کہتے ہیں۔ تو صحیح حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو 5 شرائط پر پوری اترتی ہو، جیسے اس کی سند متصل ہو، اس سند کے تمام راوی عادل، ضابط، نیک، متقی، پرہیزگار ہوں، اور ضابط ہوں یعنی کہ وہ ان کا حافظہ بہت اچھا ہو، یا انہوں نے لکھ لیا ہو یا دماغ میں محفوظ کر لیا ہو، بھولنے والے نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، تو ایک تو سند متصل ہو، دوسرے عادل ہو، تیسرے ضابط ہو، اور چوتھی چیز یہ کہ اس میں شذوذ نہ ہو۔ شذوذ کا مطلب ہوتا ہے اس کی سند یا اس کا مطلب قرآن سے ٹکراتا ہے یا دیگر صحیح احادیث سے ٹکراتا ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اس میں علت نہ ہو، حدیث معلول نہ ہو، حدیث معلل نہ ہو، یعنی باریک اور مخفی عیب ایسا ہوتا ہے جس کو ایک ماہر حدیثی پکڑ لیتا ہے، عام آدمی کی گرفت میں نہیں آتا سرسری طور پر۔ تو یہ ہو گئی صحیح حدیث۔ اب ضعیف حدیث وہ ہے جس کی سند ٹوٹی ہوئی ہے، یا جو ہے وہ اس میں کوئی علت ہے یا شذوذ ہے یا راوی کے اوپر اتہام ہے۔ تو اور جھوٹی حدیث، موضوع حدیث وہ حدیث ہے جس کے راوی کذاب ہیں، دجال ہیں، اور جھوٹ ان کے بارے میں مشہور ہیں کہ وہ جھوٹ گھڑ گھڑ کر امت میں پھیلاتے رہیں۔ اچھا، اب آ جائیے، ہماری بہن نے یہ جو حدیث بھیجی ہے، لو ان ریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما فضائل علی بن ابی طالب، تو یہ حدیث من گھڑت اور جھوٹی ہے، یہ من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ تو اب ہماری بہن نے ایک بات بتائی کہ وہ صحیح احادیث کی کتابوں میں، تو دیکھیے صحیحین، تو جو مشہور صحیحین ہیں وہ تو ہے جناب صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور اس کے بعد پھر یہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان۔ باقی جو دوسری کتابیں ہیں 4 جنہیں سنن 4 کہتے ہیں، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ اور جو ترمذی ہے، تو ان کے اندر 80% سے زیادہ حدیثیں صحیح ہیں، باقی جو ہیں کچھ ضعیف ہیں، اور 2-4 جھوٹی احادیث بھی یہاں آ گئی ہیں۔ ان کو تغلیباً صحیح ستہ کہتے ہیں، 6 کتابوں میں تغلیباً، اس میں 2 تو صحیح ہیں، باقی 4 تغلیباً صحیح کہتے ہیں۔ تغلیباً کا مطلب ہے پریڈومیننٹلی ان کے اندر صحیح احادیث ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون سی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے بارے میں کون سی حدیثیں گھڑی گئیں جھوٹی، اور یہ مخالفین اور موافقین کس طرح اپنے بزرگوں کی حمایت کرتے ہیں اور دوسرے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز اگر سمجھنی ہو تو میری کتاب حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔